السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان تعلیم قرآن چینل سے قاری احمد علی مہروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، آج کی گفتگو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ مند ہوگی آپ کے لیے اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھ لی تو۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے۔ یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آقا کریم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ سب سے بڑا غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، سب سے بڑا غریب تو وہ ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، نہیں، میری امت میں سب سے زیادہ غریب وہ ہے جس نے دنیا میں نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، زکاتیں بھی دی، تلاوتیں بھی کی، صدقات خیرات، بڑی عبادت کی، اور جب میدان محشر ہوگا تو جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو ایک آدمی آ جائے گا، کہے گا، یا اللہ، اس نے مجھے گالی دی ہے۔ اللہ فرمائے گا، اچھا، اس کی نماز والی نیکی اس کو دے دو۔ دوسرا آئے گا، یا اللہ، اس نے میرے خلاف غلط گواہی دی ہے۔ اللہ فرمائے گا، اچھا، دوسری نیکی اس کو دے دو۔ ایک اور آئے گا، یا اللہ، اس کے ہاتھ میں فیصلہ تھا اور اس نے غلط فیصلہ کیا جان بوجھ کر، دوسری طرف اس کے رشتہ دار تھے، اس کے اپنے تھے، اور اس نے غلط فیصلہ دیا، میرے اوپر ظلم کیا۔ اللہ فرمائے گا، اچھا، اس کی فلاں نیکی اس کو دے دو۔ کوئی آ جائے گا، یا اللہ، اس نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی، اللہ فرمائے گا، اس کی ایک نیکی اس کو دے دو۔ کوئی آئے گا، یا اللہ، اس نے میرا حق مارا تھا۔ کوئی آئے گا، یا اللہ، مجھے تھپڑ مارا تھا۔ کرتے کرتے یہاں تک کہ ساری نیکیاں چلی جائے گی، لیکن ابھی لوگ باقی بچیں گے۔ وہ کہیں گے، یا اللہ، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، یا اللہ، میرا حق مارا ہے۔ اللہ فرمائے گا، فرشتوں ایسے کرو، اب یہ جو حق مانگنے والے ہیں نا، ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو، یعنی جو مظلوم ہیں ان کے گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دو۔ تو ایسے کرتے کرتے اس کے پاس بہت زیادہ گناہ اکٹھے ہو جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں، سب سے بڑا غریب یہ ہے کہ دنیا میں بڑی باتیں کی اور بڑی تلاوتیں کی، اس کے باوجود جہنم میں چلا گیا۔ اب آپ بڑی آسانی سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کو ہم گالی نہ دیں، کسی کے اوپر تہمت نہ لگائیں۔ اگر گواہی کی بات آئے تو حق سچ کی گواہی دیں، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ اگر ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہو تو حق اور سچ کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اسی طرح کسی کا حق نہ ماریں اور کسی پہ ظلم نہ کریں۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں۔ اس حدیث پاک کے مطابق اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ آ جائیں گے اور وہ کہیں گے، یا اللہ، اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، تو ہماری نیکیاں ان کے کھاتے میں چلے جائیں گی۔ امید ہے آپ کو بات اچھی لگے گی، اور ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے پہلے نہیں کیا تو۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے قاری احمد علی مہروی کو اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔